السلام علیکم ناظرین، پاکستان اردو پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان میاں نعیم احمد۔ جی ناظرین، پاکستان میرا بیچارہ ملک، جس کی حالت زار جو بھی بیان کرے گا پہلے روئے گا پھر بیان کرے گا، روئے گا اتنا زیادہ کہ بیان نہیں کر پائے گا۔ جتنے حملے، جتنی زیادتی میرے ملک پاکستان پر اور اس میں موجود غریب طبقہ پر ہوئی، شاید کسی اور پر بھی نہ ہو۔ اس ملک میں موجود ہر پاکستانی ان سیاستدانوں کا شکار ہے۔ اس ملک کا دارمدار صرف ایک ہی بات پر ہے: کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم۔ یعنی کہ ساری دنیا کما رہی ہے اور یہ ان سے کیسے کھائیں گے؟ یہ ان سے مانگ کر کھائیں گے۔ ہاتھ میں کٹورا لیے ملک پھرتے ہیں یہ حکمران اور عوام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ جب سے یہ حکمران جو ہے مانگنا شروع کیا ہے، انہوں نے ملک پاکستان کو بکاری بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ حکمران عوام کو بدنام کر کے بھیک مانگتے ہیں اور ہاتھوں میں کشکول لیے در بدر گھومتے پھرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، عوام کے نام پر عوام کو بدنام کر دوسرے ملکوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ اس ملک کا قانون مافیا ہے، جو بھی سر اٹھاتا ہے سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کا قانون ہے، اور قانون ایسے ہے جیسے مداری کا بندر۔ پاکستانی لوگ پہلے بھی غلام تھے اور اب بھی غلام ہیں۔ اب جو ان کی زندگی ہے وہ غلامی والی ہے۔ جو غلام سمجھدار ہو جاتا ہے وہ ان میں مل جل جاتا ہے، ان کے ساتھ مل کر کھاتا ہے۔ اس کو جب یہ فارمولہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم، تو وہ ان لٹیروں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حکومت بدماش، ادارے بدماش، کمپنیاں بدماش، تاجران بدماش، بزنس مین بدماش، وابڈا بدماش، محکمہ سوئی گیس بدماش۔ صرف غریب عوام ہی مظلوم ہے۔ اس ملک میں جو غریب ہے سمجھو وہ مر گیا۔ اس میں ملک میں مرنے کے بعد بھی لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے تو اسپتالوں کے خرچے، وہاں پہ ہر میڈیسن پر ٹیکس، تاریخ پیدائش کی پرچی میں بھی ٹیکس، شناختی کارڈ پر بھی ٹیکس، نکاح نامہ پر ٹیکس، ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ ٹیکس، قبر کی اینٹوں پہ ٹیکس، کھانے پینے کی تمام چیزوں پہ ٹیکس۔ یعنی ضرورت زندگی کی ہر چیز جو ہے وہ ٹیکس سے چلتی ہے۔ حکومت اتنا ٹیکس لے کر پھر بھی بھوکی کی بھوکی رہ رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں کتنے وزیر اعظم آئے اور ان کی مدت کتنی تھی؟ آج میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ جی ناظرین، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان، جس نے 50 ماہ وزارت کی، شہادت پا گئے۔ 1947 سے لے کر 1951 تک وہ اپنے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین 18 ماہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے، بعد میں معزول کر دیے گئے۔ 1951 سے لے کر 1953 تک وہ اپنے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا 28 ماہ وزارت عظمیٰ پر قائم رہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ 1953 سے لے کر 1955 تک وزارت عظمیٰ پر قائم رہے۔ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی 13 ماہ وزیر اعظم رہے، بعد میں استعفیٰ دے دیا۔ 1955 سے لے کر 1956 تک وہ وزارت عظمیٰ پر قائم رہے۔ پاکستان کے پانچویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی 13 ماہ وزیر اعظم رہے، اس کے بعد انہوں نے وظیفہ دے دیا۔ 1956 سے لے کر 1957 تک وزارت عظمیٰ پر فائز رہے۔ پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم آئی چندریگر 2 ماہ وزیر اعظم رہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ 1957 سے لے کر 1957 تک ہی وہ وزارت عظمیٰ پر فائز رہے، اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم ملک فیروز خان ٹون 10 ماہ وزیر اعظم رہے، اس کے بعد معزول ہو گئے۔ 1957 سے لے کر 1958 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے 8ویں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو 47 ماہ وزیر اعظم رہے، اس کے بعد معزول کر دیا گیا۔ 1973 سے لے کر 1970 تک وہ اپنے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم محمد خان جونیجو 38 ماہ وزیر اعظم رہے، اس کے بعد ان کو معزول کر دیا گیا۔ 1985 سے 1938 تک وہ اپنے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کی 10ویں وزیر اعظم ایک عورت بے نظیر بھٹو 20 ماہ وزیر اعظم رہی، اس کے بعد معزول کر دی گئی۔ 1988 سے لے کر 1990 تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ پاکستان کے 11ویں وزیر اعظم نواز شریف 29 ماہ تک وزیر اعظم رہے، اس کے بعد معزول کر دیے گئے۔ 1990 سے لے کر 1993 تک
پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد نواز شریف 1.5 ماہ وزیر اعظم رہے، استعفیٰ دے دیا۔ 1993 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا اپنے وزیر اعظم کے عہدے سے۔ پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم پھر دوسری بار بینظیر بھٹو بنی۔ 37 ماہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہیں، اس کے بعد معزول ہو گئیں۔ 1993 سے لے کر 1996 تک وہ اپنے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہیں۔ 14واں وزیر اعظم پھر نواز شریف 32 ماہ وزیر اعظم رہے، اس کے بعد معزول ہو گئے۔ 1997 سے لے کر 1999 تک انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے عہدے کو سنبھالے رکھا، اس کے بعد معزول ہو گئے۔ 15ویں وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی 19 ماہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ 2002 سے لے کر 2004 تک وہ اپنے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے 16ویں وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین 2 ماہ وزیر اعظم رہے۔ 2004 میں انہوں نے وزیر اعظم بنے اور 2004 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان کے 17ویں وزیر اعظم شوکت عزیز 39 ماہ وزیر اعظم رہے، پارلیمنٹ کی مدت پوری ہونے کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ 2004 سے لے کر 2007 تک وزیر اعظم رہے۔ پاکستان کے 18ویں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی 49 ماہ تک وزیر اعظم رہے، اس کے بعد انہوں کو نااہل قرار دے دیا۔ 2008 سے لے کر 2012 تک انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے عہدے کو سنبھالے رکھا، اس کے بعد ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم 19 نمبر راجہ پرویز اشرف 9 ماہ وزیر اعظم رہے، پارلیمنٹ کی مدت پوری ہونے کی وجہ سے ان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ 2012 سے لے کر 2013 تک وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد پھر نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، 49 ماہ تک وزیر اعظم رہے۔ 2013 سے لے کر 2017 تک وہ اپنے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد نون لیگ کی پارٹی کو نااہل قرار دیتے ہوئے ان کو عہدے سے خارج کر دیا گیا۔ 21ویں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی 9 ماہ تک وزیر اعظم رہے، پارلیمنٹ کی مدت پوری ہو گئی۔ 2017 سے 2018 تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ 2018 اگست کو عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد 2022 میں وہ اپنے وزیر اعظم کے عہدے سے خارج کر دیے گئے۔ اب 2023 ہے، 2023 میں موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، نون لیگ پارٹی کے جو